السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج انشاءاللہ ہم سوریہ نمسکار کے بارے میں شرعی نقطہ نظر کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء سوریہ نمسکار کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں اور کیا نظریہ ہے، اور صحیح اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دوستو بزرگوں، دنیا میں خدا کے بارے میں جو تصور قائم ہے، خدا کے بارے میں 3 طرح کے تصورات دنیا میں رائج ہیں، 3 طریقے کے، یعنی 3 طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں کہ خدا کا انکار کرنے والے، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو الحاد کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے، ناستک کہتے ہیں ہندی میں، یعنی وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ دنیا میں ہر زمانے میں ایسا رہا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے، یعنی جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور ابھی خاص طور سے اس زمانے میں خدا کو نہ ماننے کا رواج بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے، اس لیے کہ خدا کو نہ ماننے کے اندر انسان آزاد ہو جاتا ہے، آزاد، جو مرضی کھائیں گے، جو مرضی خرچ کریں گے، جو مرضی پہنیں گے، جیسی مرضی رہیں گے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، خوشی غم کے اعتبار سے، چونکہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں تو اس کا ڈر ہی نہیں ہے، تو جیسی مرضی ہم جئیں گے، اس کو کہا جاتا ہے دہریت۔ ایک تو یہ تصور دنیا میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا پایا جاتا ہے ایک سے زیادہ خدا ماننے کا تصور۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، ان کے تو کروڑوں خدا ہیں، ہر چیز کا انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اندر دیوتا ہے، فلاں دیوتا ہے، فلاں بارش کا اپنا الگ رب ہے، ہوا کا اپنا الگ رب ہے، الگ الگ مطلب انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اور پھر اپنی وہ ضرورت مانگنے کے لیے انہی کو وہ پکارتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہر ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی جس نے کسی کو اپنا خدا مانا ہے، ہندوستان میں سب طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر ساری چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، سب چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی سونے کی چیز کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، ہر طریقے کے پوجنے والے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور، یہ دوسرا نظریہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ دوستو بزرگوں جو صحیح نظریہ ہے وہ ہے توحید کا تصور، ایک اللہ کو ماننا، یعنی اس پوری کائنات کا، اس آسمان و زمین کا اکیلا ایک مالک ہے، ایک اللہ ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی نرادھار ہے، سب سے بے نیاز ہے، اور ساری کی ساری دنیا سب کچھ، چاہے انسان ہو، جنات ہو، ہوائیں ہوں، سورج ہو، چاند ہو، مخلوقات ہو، نباتات و جمادات ہو، سب کے سب اسی کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا ہے اور کامل ہے۔ یہ تصور، یہ ہے توحید کا تصور۔ اسی توحید کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے، سارے نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی، توحید۔ سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی ان کی دعوت ہوتی تھی توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ سارے احکام بعد میں ہیں، توحید سب سے پہلے ہے، سب سے بڑی نیکی، سب سے افضل نیکی یہی ہے توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اور توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ کو یکتا مان لے، بلکہ توحید میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو، اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو شرک کا اظہار کرتا ہو، یعنی دل میں بھی توحید ہو، زبان پر بھی اقرار ہو، اور اعمال سے بھی، اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی ایک توحید کا انسان اعلان کرے اور توحید کے کام کرے، یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نبی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا ہوتا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام۔ بعض صحابہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے نبی، ہم فلاں علاقے میں گئے تھے، وہاں وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اسی طریقے سے انسان جن رشتوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے نا، ان میں حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہوتی ہے، لیکن دوستو بزرگوں، ماں کو سجدہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بیوی ہوتی ہے نا، شوہر اس بیوی کے لیے اس کے سر کا تاج ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے ماں باپ سے زیادہ حقوق اپنے شوہر کے ہوتے ہیں، اس بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر سکے۔ تو جب دوستو بزرگوں ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ نبی ہو، یا چاہے وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، تو دوستو بزرگوں دنیا کی جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے سامنے جھکنا، ان کی عبادت کرنا، یا ایسی حیت اپنی بنانا جس سے ایسا لگے کہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟
सूर्य नमस्कार में क्या होता है? सूर्य नमस्कार में भी तो सूरज की पूजा होती है। सूरज की तरफ रुख करके खड़े होना है, मखसूस तरीके से हाथ जोड़ना है, उसकी तरफ रुख करना है, खड़े होना है। और फिर संस्कृत में कुछ अल्फाज पढ़े जाते हैं जिसमें सूरज की पूजा के अल्फाज होते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये सूरज की पूजा नहीं है तो और क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हम सूरज को सलाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार का मतलब होता है सूरज की पूजा करना। दोस्तों बुजुर्गों, एक बात समझ लें, अमल में अगर कमज़ोरी होगी ना, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे। अक़ीदे की गड़बड़ी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अमल की कमज़ोरी होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए, पूरे दीन पर हमको चलाए, और अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हालत में हमारा ख़ात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।